شیعہ ذکر حسین کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں۔ اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جی یہ ہمارے بھائی نے کسی نے دروازے پہ کسی کو نہیں کھڑا کیا ہوا کہ شناختی کارڈ دکھاؤ ہو کون۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، بخاری صاحب در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ پیار کی جگہ ہے، یہ محبت کی جگہ ہے۔ یہ جو بھی امام حسین کے دروازے پر آیا، اور یہ میں ان بچوں سے کہوں گا کہ یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ نیاز خود پکائی خود کھا لی، انہیں کھلاؤ جو نیاز نہیں کھاتے، واپس کر دیں تو دوبارہ بھیجو، پھر واپس کر دیں پھر بھیجو، واپس کر دیں پھر بھیجو۔ میں ممبر پر بیٹھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں 4تھی 5ویں دفعہ سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، پھر وہاں سے بھی نیاز آئے گی۔ عجیب داستان ہے بھائی، ہم غیر خدا در ذبح ہونے والے جانور، قرآن کہہ رہا ہے کہ غیر خدا کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ جی اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ سارے نیاز نظر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہم امام حسین کی، امام کاظم کی نیاز جب بنانے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو امام حسین کی نیاز کے لیے جانور کو کربلا کی طرف رخ کر کے نہیں لٹاتے، ہم جانور کو قبلے کی طرف، کعبے کی طرف لٹاتے ہیں۔ ہم یا حسین کہہ کے چھری نہیں چلاتے، یا اللہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے چھری چلاتے ہیں۔ جب جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا ہے پھر تو تم عقیقہ بھی کھاتے ہو، ولیمہ بھی کھاتے ہو۔ ولیمے پہ تو نام لکھا ہوا ہوتا ہے جس بچے کا ولیمہ جوان کا ہوتا ہے، جس کا عقیقہ ہوتا ہے کارڈ پہ اس بچے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ جا کے کھا لیں گے، امام حسین کی نیاز نہیں کھائیں گے۔ جی نہیں، یہ ہاں آپ دیکھیے وہ باقاعدہ کہاں جا رہے ہو ولیمے میں، کس کے ولیمے میں، اس کا نام لیں گے، اس کے ولیمے کا کھانا کیسا تھا، کھانا خوب بتائیں گے بھی جھوم جھوم کے کہ کھانا کتنا اچھا تھا۔ اچھا عقیقے میں، کس کے عقیقے میں، فلاں کے بیٹے کا عقیقہ ہے، اور عقیقے میں پکا کیا تھا، کھایا کیا، وہ بھی بتائیں گے۔ جی عقیقے کا کھانا، ولیمے کا کھانا کھا لیں گے، حسین کی نیاز نہیں کھائیں گے۔ لہٰذا ان بچوں سے کہہ رہا ہوں اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ بہترین طریقہ اور بہترین روش اپنی بات کو پہنچانے کے لیے اخلاق۔ چہرہ بگاڑ کے مت رہا کرو، بعض لوگوں کا چہرہ اتنا اترا ہوا ہوتا ہے لگتا ہے چھٹا جہاز ڈوبا ہے ان کا۔ ارے ذرا مسکرا کے بات کر لو، سامنے والے سے اخلاق سے بات کر لو، سلام کرنے میں پہل کر لو، صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل جی۔ کچھ محاورے ہیں عزیزو ہماری زبان میں، ہمارے معاشرے میں، جو سراسر دینی تعلیمات کے خلاف۔ جی وہ کبھی علیحدہ سے اس مضمون پہ بات کروں تو وہ پوری لسٹ سناؤں گا آپ کو کہ وہ کون کون سے محاورے ہیں جو سراسر تعلیمات اہل بیت کے خلاف۔ مثلا کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ زبان خلق کو نقار خدا کہیے۔ جی اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا۔ بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی میں جرأت ہے تو کہے کہ جب مولا کائنات کے لیے شام والوں نے سازشوں کے مطابق باتیں پھیلائی تھی تو کچھ تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ جی ایسا ہوتا ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب کچھ تو ہوگا جو اتنی بات، کچھ تو ہوگا، اتنی نہ صحیح مگر کچھ تو ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ایسی ایک محاورہ ہمارے یہاں ہے، دین پہ دنیا بھاری۔ مولانا کیا کریں، وہ مکس گیدرنگ تھی، مولانا کیا کریں، وہ بے حیائی ضرور تھی، مگر ہمارے رشتہ دار تھے، وہ ہماری مجبوری تھی، تعلقات ٹوٹ جاتے، مرنا جینا ختم ہو جاتا۔ دین پہ دنیا بھاری، جی ہرگز یہ محاورہ دینی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ مگر ایک محاورے کی خاطر میں نے 2 محاورے، اس سے زیادہ آپ کے مزاجوں کو متاثر نہ کروں، یہ کیا لے بیٹھے۔ ایک محاورہ جو میں اس وقت بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے کہا جاتا ہے بدلہ پرانا نہیں ہوتا۔ بعض قوموں میں کہا جاتا ہے فاتحہ پرانی نہیں ہوتی اور بدلہ بھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہی صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ یہ میں نے ان سے سندھی میں پوچھا ہے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، شاید صلوات مل کے نہیں پڑھ رہے ہیں۔
اندر اور باہر سب احباب بیٹھے ہیں، مل کر ایک اور بلند صلوات۔ جی فاتحہ 4 سال کے بعد بھی فاتحہ پڑھنے چلے گئے، ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا۔ بھائی ان کو تو مرے ہوئے اتنی مدت ہو گئی کہ نہیں فاتحہ پرانی نہیں ہوتی۔ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ جن قوموں میں یہ صفت ہے کہ نہیں صاحب 10 سال کے بعد بھی اگر آئے ہیں، وطن سے باہر تھے نہیں تھے، فاتحہ پڑھنے تھے ہی نہیں تو کیا کرتے، تو فاتحہ پڑھنے چلے گئے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ایک اور جملہ کہا جاتا ہے کہ بدلہ پرانا نہیں ہوتا۔ یہ محاورہ امام موسیٰ کاظم کے ماننے والوں کا نہیں ہو سکتا۔ بدلہ پرانا نہیں ہوتا، بدلہ تو لوں گا۔ کچھ ایسے جملے، ایسے محاورے ہیں جو ہمیں اپنی لغت سے نکال کے پھینکنے ہوں گے۔ جی کاظم کظم غیظ، غصہ پینے والا۔ جب میرے مولا کی کوئی بے ادبی کرتا تھا، ائمہ اہل بیت کو صرف ایک جگہ غصہ آتا تھا، صرف ایک جگہ، اور پھر غصہ بھی ایسا غصہ کہ عذاب نازل ہو جائے۔ وہ جب کبھی توحید پر بات آئی، جب کبھی توحید پر بات آئی اور توحید پر بات کرنے والے نے یا اللہ کا انکار کیا یا انہیں اللہ کہا، تو امام کو، معصوم کو غصہ آتا تھا۔ ہم عبداللہ ابن سبا کو نہیں جانتے بھائی۔ شیعہ حضرات عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے، عبداللہ ابن سبا نے اس مذہب کی بنیاد، ہم نہیں جانتے، ہم اس کی لعنت کے قائل ہیں۔ اگر ہم عبداللہ ابن سبا کو ایک بال برابر بھی معتبر مان رہے ہوتے نا، نام تھا، ایک یہودی مسلمان ہوا تھا، مولا کی شان میں مولا کے لیے ایسی باتیں کرتا تھا جیسے آج ہمارے یہاں کے بعض غالی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن سبا کی بنایا وہ مذہب ہے۔ ہم عبداللہ ابن سبا پہ لعنت کے قائل ہیں۔ ہمارا اچھا اگر عبداللہ ابن سبا بال برابر بھی شیعوں کے ہاں معتبر ہوتا، میں ان بچوں کو جواب ان کے دہن میں دے رہا ہوں، ان کو دے رہا ہوں، ان کے ذہن میں دے رہا ہوں، اگر عبداللہ ابن سبا ہمارے یہاں بال برابر بھی معتبر ہوتا تو کوئی ایک حدیث، کوئی ایک روایت تو اس سے لیتے۔ ہماری کتب حدیث میں راویوں سے ہم نے مخالفوں سے روایت لی ہے، جو مولا علی کو چوتھا مانتے ہیں، اسے کہتے ہیں فقہ کی زبان میں اور دینی زبان میں مخالف۔ ہم نے مخالفوں سے تو حدیثیں لی ہیں، ہم نے عبداللہ ابن سبا سے حدیث نہیں لی جو مولا علی کو اللہ بولتا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ ائمہ اہل بیت کو جب کبھی کسی پر آیا ہے تو وہ توحید کے خلاف بولنے والے پہ آیا، ورنہ امام موسیٰ کاظم کو جو لوگ تنگ کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، تو فوراً حضرت ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ رات کو مصلی پر جن کے لیے دعا کرتے تھے، ان میں سے وہ بھی ہوتے تھے جنہوں نے امام کو تکلیف پہنچائی ہوتی تھی، اور وہ دعا فرماتے اللہم اغفرہم انہم لا یعرفونی، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یہ مجھے غصہ آئے گا۔ غصہ نہ آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، غصہ آئے اور وہ ہم پر غالب نہ آئے، یہ کمال ہے۔ غصے پر غالب رہیں، یہ کمال ہے۔ غصہ ہم پر غالب نہ آئے، یہ کمال ہے۔ غصہ نہیں آتا، خوشی نہیں ہوتی، غمی نہیں ہوتی، یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے۔ خوشبو نہیں آتی، بدبو نہیں آتی، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے۔ اچھا برا نہیں لگتا، یہ عیب ہے۔ غصہ آئے گا، مگر غصہ ہم پر نہیں آئے گا، ہم غصے پہ جائیں گے۔ یہ کیفیت ہے کاظم لقب کی، غصہ پی جانے والا، درگزر کر۔ امام کے القاب میں میرے عزیزو ایک لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج۔ باب الحوائج کون ہوتا ہے؟ میں ان بچوں جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے ایک سوال اٹھا رہا ہوں آپ کے ذہن مبارک میں۔ بتائیے سرکار دو جہاں کو معراج کہاں ہوئی؟ آواز آئے گی سدرۃ المنتہا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ وہو بالافق الاعلیٰ۔ میرا نبی سب سے بلند مقام پر تھا، وہ بلند مقام سدرۃ المنتہا۔ نبی کو معراج سدرۃ المنتہا پر ہوئی۔ میں دوسرا سوال اٹھاؤں گا، سدرۃ المنتہا ہے کہاں؟ اب اگر کوئی کہے اوپر تو بس یہیں توحید کے عقیدے سے باہر نکلے گا۔ اللہ کو سمتوں میں محدود کرنے والا موحد نہیں ہوتا۔ اللہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں، یہ توحید کے خلاف بات ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ لاہور میں، یہ موحد کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو سمتوں میں اور علاقوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔
تو پھر اللہ اوپر آسمانوں میں، اوپر کا مطلب ایک سمت، تو پھر معراج کہاں ہوئی؟ قرآن نے سدرۃ المنتہا بتایا ہے، جگہ نہیں بتائی۔ توجہ ہے بات کی؟ قرآن نے یہ کب کہا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ بلندی کہا ہے؟ وہ جسمانی بلندی ہے یا عظمت کی بلندی ہے؟ وہ جہاں بلندیوں پر معراج ہوئی، معراج یعنی بلندی، بلندی یعنی معراج، وہ معراج جسمانی طور پر سمت ہے یا عظمت کا عنوان ہے بلندی کا؟ معراج عبد اور معبود کا جب فاصلہ مٹ جائے تو اسے معراج کہا جاتا ہے۔ عبد اور معبود کا جب فاصلہ مٹ جائے تو وہ معراج ہے۔ نبی کا جب اپنے رب سے فاصلہ مٹا تو اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ حسین کا جب رب سے فاصلہ مٹا تو اسے کربلا معلیٰ کہتے ہیں۔ اب جب عبد اور معبود کا فاصلہ مٹ جائے تو وہ ہے معراج، اور جو معراج کی کیفیت میں ہوگا وہی کہلائے گا باب الحوائج۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہی کہلائے گا باب اللہ، اللہ کا دروازہ۔ امام کے القاب میں سے ایک لقب، یوں تو تمام ائمہ معصومین کا لقب ہے باب اللہ، انتم باب اللہ۔ زیارت جامعہ میں امام علی نقی فرما رہے ہیں، خاص امام موسیٰ کاظم کا لقب باب اللہ، اللہ کا دروازہ، اللہ کا دروازہ۔ تھوڑا سا بعض لوگوں کے مزاج کے مطابق ایک جملہ کہہ دوں، یہ ہے اللہ کا دروازہ، کھڑکیوں سے اور دیواروں سے آنے والے چور ہوتے ہیں، دروازے سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، دروازے سے آؤ۔ اللہ نے اس گھرانے کو، اس ہستی کو باب اللہ قرار دیا ہے، باب الحوائج۔ طواف خانہ کعبہ فرما رہے ہیں، آدھے میں طواف چھوڑ کر حضرت گئے ہیں ایک حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے۔ جب واپس تشریف لائے، طواف مکمل کیا۔ شرعی حکم بھی ہے کہ تیسرے کے بعد چھوڑیں تو پھر کیا کرنا ہے، چوتھے چکر کے بعد چھوڑیں تو کیا کرنا ہے، پہلے چکر کے بعد دوسرے چکر کو چھوڑ دیں تو پھر آ کے کیا کرنا ہے۔ طواف کے چکروں کے جو منقطع ہونے کے احکامات ہیں وہ مختلف ہیں۔ ایسے ہی ہے، جو حاجی گئے ہیں انہیں تو یاد ہوگا، امام چلے گئے، واپس آ کے طواف مکمل کیا۔ ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ طواف چھوڑ گئے۔ حضرت نے فرمایا ایک حاجت مند کی خبر آئی، میں نہیں چاہتا تھا مجھ سے پہلے کوئی اور اس کی حاجت روائی کرے۔ آپ گئے، پہلے اس کی حاجت روائی فرمائیے، پھر آ کے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ اپنے ملنے والوں سے جب حضرت سے کوئی ملنے آتا تھا تو حضرت جو گفتگو کا محور ہوتا تھا، حضرت کے محوری جو عنوانات ہوتے تھے ان میں سے ایک یہ کہ فلاں علاقے میں فلاں ہمارے چاہنے والا پریشان ہے، فلاں علاقے میں فلاں پریشان حال ہے، اس کی یہ مشکل دور کرو۔ حتیٰ قید میں جب امام رہے تو حضرت سے جو ملاقات کے لیے چاہنے والے کبھی کبھی جیسے موقع ملتا تھا تو قید میں بھی امام فرماتے تھے ہمارا فلاں چاہنے والا، فلاں مومن، فلاں مسلمان، فلاں بھائی پریشان ہے، اس کی پریشانی دور کرو۔ مولا آپ تو قید میں ہیں۔ سب سے زیادہ سیرت امام موسیٰ کاظم بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ حاجت روائی، لوگوں کے لیے کام آنا، لوگوں کے مسائل کو حل نکالنا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سب سے زیادہ مثالیں جس امام کی زندگی میں ملتی ہیں وہ امام موسیٰ کاظم۔ ایک فلاحی ماحول بنانا، ایک فلاحی ریاست بنانا، یہ لفظ آپ کے ہاں استعمال ہو رہا ہے اس لیے میں نے بول دیا، ایک فلاحی ماحول بنانا، ایک فلاحی محلہ بنانا، ہو سکتا ہے نہیں؟ ایک فلاحی شہر بنانا، ہو سکتا ہے نہیں؟ اگر کوئی گاؤں کا رہنے والا ہے، ایک گاؤں میں 100 گھر ہیں، ایک فلاحی گاؤں بنانا، ہمارا گاؤں ایک فلاحی گاؤں بنے گا، یہاں لوگوں کو ہم پریشان نہیں رہنے دیں گے، یہاں لوگوں کے مسئلے مسائل کو ہم خود جا کر ڈھونڈ کر تلاش کر کے مسئلوں کو حل کریں گے۔ یہ ہے امام موسیٰ کاظم کی سیرت۔ والذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے کیا دیں گے؟ نہیں عزیزو، دینے سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا مولانا یہ کیا بات کر رہے تھے آپ، پیسہ ہوگا تو دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ دینے کا جذبہ بناؤ، اللہ تمہیں واسطہ فیض بنا دے گا، اللہ پھر تمہارے ذریعے سے لوگوں کے مسئلے آسان کرے گا۔ یہ ایک عنوان ہے
امام کی سیرت طیبہ کا باب الحوائج، لوگوں کے مسائل آسان کرنے والا۔